آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ میرے بھی فنکشنز میں آتی تھی، کرسمس کے کوئی بھی ہوتا تھا پروگرام، لیکن میں بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑی تھی. جہاں پہ بھی وہ بلاتے تھے میں جاتی تھی، اپنے گھر میں انوائٹ کرتے تھے. اس وجہ سے یہ دیکھ کے مجھے دل سے میں نے انہیں کہا کہ میں دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں کہ میڈم میرے دل میں ایک بوجھ ہے. میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے دل میں ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ کو میں اتارنا چاہتی ہوں اسلام قبول کر کے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، تو آپ میری مدد کریں. فرسٹ آف آل تو میں اپنی بہن خالدہ ارشد کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کے وسیلے سے یہ سمیرہ فاطمہ بہن مسلمان ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ یہ ہماری بہن کرسچن سے مسلمان ہو گئی ہے. اور باقی جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی یا جو بھی تھا اس میں اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اور ہماری یہی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس بہن کو استقامت دے اور اس پہ قائم دائم رہے. اس طرح یہ بیٹی بھی ہماری تحریک منہاج القرآن میں اسکول میں راشدہ باجی کے پاس آتی جاتی رہی ہیں، اور محفل میلاد اور اس طرح کی جو محافل ہیں ان میں شریک ہوتی رہی ہیں، اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اور اس کا ذریعہ اسد خان بھائی بنے اور باجی راشدہ باجی بنی ہیں. ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. یہ دعا ہے کہ پیر صاحب کے ہمارا بھی بیٹی کے ذریعے کو نجات کا ذریعہ بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، آج الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا خوشی اور اعزاز کا دن ہے کہ آج یہاں پر ہماری ایک بہت ہی پیاری اسلامی بہن جو پہلے عیسائی مذہب سے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، سمیرہ بی بی، آج سے ان کا نام انشاءاللہ سمیرہ فاطمہ ہوگا، اور وہ اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر حاضر ہوئی ہیں. اور اس میں سب سے اہم کردار ہمارا تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل ہزروں ضلع اٹک کی تمام تنظیم کا ہے. ہماری ویمن لیگ کی ٹیم نے الحمدللہ اس پہ محنت کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس بہن کو کلمے کی طرف راغب فرمایا، دین اسلام مذہب اسلام کی طرف راغب فرمایا، اور الحمدللہ آج وہ اپنے بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی سختی کے الحمدللہ دین اسلام سے راغب ہو کر آج الحمدللہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف پہ حاضر ہوئی ہیں. ہم اس خوشی کے موقع پہ اپنی اس بہن کو بھی صدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری تحریک منہاج القرآن کی ویمن تنظیم جتنی بھی تحصیل ہزروں ڈسٹرکٹ اٹک کی تنظیم ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ایک بہت اچھا عمل کیا ہے اور ایک بہت اچھی کاوش کی ہے، جس کے تصدق سے خدا نے اس بہن کو دین اسلام کے نور سے مزین کیا ہے. دین اسلام کی آبیاری کے لیے الحمدللہ اس کو خدائی وحدہ لا شریک نے چن لیا ہے، اور ہماری اس بہن نے الحمدللہ تمام قانونی تقاضے بھی پورے کیے ہیں، بیان حلفی بھی جمع کروایا، اور بھی جتنے اس کے اندر الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی طاہر خان صاحب کے صاحبزادے اسد خان صاحب، ان کا الحمدللہ بہت کلیدی کردار ہے اس کے اندر. انہوں نے بھی بڑی کوشش، بڑی تمام قانونی تقاضوں کے اندر انہوں نے الحمدللہ ہماری ویمن ٹیم کا ساتھ دیا ہے، اور بڑے بھرپور انداز کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے اس کاوش کو پورا کیا ہے. ہم ان کو بھی صدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے تحریک منہاج القرآن کی تمام تنظیم، تحصیل کی تنظیم، ڈسٹرکٹ کی تنظیم، الحمدللہ حاجی اختر صاحب، طارق اشتم صاحب، ارشد بھائی، الحمدللہ ہمارے جو کیمرے کے پیچھے موجود ہے الحمدللہ صفدر خان صاحب، ہم سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الحمدللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے بیٹا تو آپ ان کیمرہ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کی تعلیم
کے حصول کے لیے آپ کے اوپر کسی نے کوئی سختی کوئی شدت تو نہیں کی، آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہیں؟ جی میں اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جی ماشاء اللہ بیٹا، الحمدللہ۔ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام کی کس چیز نے مائل کیا اور کن دوستوں کی الحمدللہ کوشش سے محنت سے آپ اسلام کی طرف راغب ہوئی ہیں، یہ بھی آپ ہمیں ان کیمرہ بتا دیں۔ منجل قرآن کی باجی خالدہ میڈم خالدہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہیں، 9 سال ہو گئے ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں۔ تو تقریباً وہ میرے بھی فنکشنز میں آتی تھی، کرسمس کے کوئی بھی ہوتا تھا پروگرام، لیکن میں بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑی تھی، جہاں پہ بھی وہ بلاتے تھے میں جاتی تھی، اپنے گھر میں انوائٹ کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ دیکھ کے مجھے دل سے میں نے انہیں کہا کہ میں دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں کہ میڈم میرے دل میں ایک بوجھ ہے، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے دل میں ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ کو میں اتارنا چاہتی ہوں اسلام قبول کر کے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، تو آپ میری مدد کریں۔ تو واحد یہ ایک عورت تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی، کسی نے خیر میرا ساتھ نہیں دیا، بہت سے لوگوں سے میں نے بولا لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن میڈم خالدہ آخر تک اب تک میرے ساتھ کھڑی ہیں اور ابھی بھی کھڑی ہیں، اور ہر مشکل میں میرے ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی پریشانی کوئی بھی تکلیف آپ کو ہوئی تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں آپ پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا میری بہن تو اس ارادے سے پیچھے نہ ہونا، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ اکیلی ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے چنا ہے تو اللہ کا اس میں کوئی مقصد ہے، تو میں اپنے دل سے بغیر کسی کے دباؤ کے، نہ مجھے کسی نے مجبور کیا ہے اسلام کی طرف آنے کے لیے، نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، تو میں اپنی خوشی سے اپنے دل سے اسلام کو قبول کرتی ہوں، اور شکر گزار ہوں اسد بھائی کا بھی جو ابھی تک میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے میری بہت ساری ہیلپ کی۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ بیٹا ہم سب بھی جس وقت بھی ضرورت ہوگی الحمدللہ ہم سب آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تحریک منہاج القرآن الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف کی طرف سے بھی۔ تو انشاءاللہ اب بیٹا سب سے پہلے تو ہم کلمہ پڑھیں گے، آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بیٹا سب سے پہلے آپ زبانی الحمدللہ آپ نے اقرار کیا، اب آپ اردو زبان کے اندر بھی یہ اقرار کریں کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں خدائی وحدہ لا شریک کو لا شریک کو معبود برحق مانتی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا اللہ کا آخری نبی اللہ کا آخری نبی اور عبد خاص مانتی ہوں، اور ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو میرے بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں اور رحمت نصیب فرمائے، اللہ زندگی کے تمام فضل مہربانی فرمائے۔ سب سے پہلے تو صفدر بھائی اور ہماری جتنی بھی ٹیم موجود ہے، ہمارے لیے یہ بہت الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری ایک بہن نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے
صحرا اپنے سر پہ سجایا. خدا ہماری اس بہن کو استقامت نصیب فرمائے. اور چونکہ سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پہ سکون نہیں تھا، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا اس دن سے مجھے سکون آ گیا. تو میں اس حوالے سے یہ بات سب سے پہلے کرنا چاہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں یاد رکھو دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور یہ بات کامل اور اکمل بات ہے کہ جس وقت سے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اس کے بعد ذکر خدا اسی کا قبول ہوگا جس کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ شامل ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بھی خدا کا ذکر کرے گا اگر نسبت مصطفیٰ کے تصدق سے، ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے ذکر خدا کرے گا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو اس کا ذکر قبول ہوگا. اگر ذات مصطفیٰ کے تعلق کے بغیر کوئی ذکر خدا کرتا ہے تو اس کا ذکر خدا قبول نہیں ہوگا. یہ احادیث مبارکہ سے اور قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اس بہن نے جس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم کو پکڑ کے رب کے ذکر کے ساتھ اس کا تعلق جڑا، تو خدائے وحدہ لا شریک نے اس کے دل کو سکون بھی عطا فرما دیا، اس کے دل کے اطمینان بھی عطا فرما دیا. اور انشاءاللہ اب یہ مکمل اطمینان اس کی زندگی کا حصہ ہوگا، اور خدائے وحدہ لا شریک اس کو زندگی کے ہر لمحے میں یہ سکون اور یہ اطمینان نصیب فرمائے رکھے گا انشاءاللہ. پہلے کرسچین تھی، آج مسلمان ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کچھ اس طرح کو تھا؟ اپنی مرضی سے آپ آئی ہیں؟ کوئی بھی دباؤ نہیں تھا، میں اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اسلام میں نے قبول کیا ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام کی کس چیز نے یعنی متاثر کیا؟ آپ نے کیا کسی مطلب یہ کوئی مطالعہ کیا تھا کسی لٹریچر کا، یا قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھا، یا کس چیز نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ میں خود اپنے مذہب میں ایک اچھی ورش پر تھی اور میڈم کو پتہ ہے، اس وجہ سے میں نعتیں وغیرہ سنتی تھی تو میرے دل کو بہت سکون سا ملتا تھا. ایسے کہ مجھے رونا آتا تھا جب بھی میں نعت کو سنتی تھی، تو مجھے رونا آتا تھا. تو میں نے جب بھی میڈم نے پروگرام میں انوائٹ کیا تو میں دل سے ان ساری باتوں کو لیتی تھی، اور جب گھر جاتی تھی تو سوتی تھی تو ایک عجیب سی ایسے اندر سے آواز آتی تھی کہ میں اسلام کو قبول کروں. میں نے اسلام کو اس لیے اپنے دل سے اور بغیر کسی دباؤ سے میں نے قبول کیا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اور کیا آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی مسلمان ہے؟ جی، میرا نانحال جو ہیں وہ فیملی جو ہے مسلم ہیں، اور سارے اسلام قبول کر چکے ہیں میرے نانحال والے. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا آنا جانا تھا. وہ بھی آتے تھے فیملی میں، مطلب کبھی بھی کسی چیز کی انہوں نے بھی فرق نہیں رکھا تھا، اور ہم نے بھی کبھی ان کے ساتھ. اور ان کو بھی دیکھ کے اور کچھ زیادہ سب سے زیادہ میڈم خالدہ نے ان کے ساتھ جڑ کے ان کو دیکھ کے میں نے دل سے قبول کیا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کسی نے کوئی تھریٹ کیا ہو، کسی نے کوئی ایسا کیا ہو کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا، یا اس طرح کا آپ کو دھمکی وغیرہ یا اس طرح کا کچھ ہے؟ پہلے تو تھے لیکن اب نہیں ہے. جب سے اسد بھائی ہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اسد بھائی کو جب سے میں نے بتایا ہوا ہے، تو اسد بھائی کو اگر رات کو بھی میں کال کرتی ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً سے میری کال ریسیو کرتے ہیں اور میرے مسئلے کو حل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، فار ایگزامپل آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، اور آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچے، یا آپ کے ان کے رشتہ دار، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اسلام قبول کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے. کیونکہ میں نے اسلام کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہم پر لعنت ڈال دی ہے. میرے خاندان والوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے یہ لفظ بولے ہیں کہ آپ نے ہم پر لعنت ڈالی ہے. تو یہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ چوری کی ہے، نہ میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے. میں نے اللہ کو قبول کیا ہے اور میں نے دل سے کیا، کیونکہ مجھے شاید اللہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں، ان میں شامل ہوں. یہ اللہ کی رضا تھی. بہت شکریہ جی، بہت مبارک ہو آپ کو.
جی خواتین گھر اب دعا فرمائیں گے جی ہم سب. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. مولا کائنات، ہم سب تیرے محبوب کی امتی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہماری اس بہن، اس بیٹی سمیرہ فاطمہ نے، الحمدللہ آج سے ان کا نام سمیرہ فاطمہ ہے. مولا کائنات، ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اس نے تیرے محبوب کے دین کو صحیح مانتے ہوئے، تیرے محبوب کے دین کو اپنی متاع حیات مانتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے، تیرے محبوب کی سایہ رحمت میں آ گئی ہے. مولا ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری اس بہن کو استقامت نصیب فرمانا، ہماری اس بہن کی تمام زندگی کی دکھ تکلیفوں کو دور فرمانا، ہماری اس بہن کو زندگی کی تمام آسانیاں نصیب فرمانا، اور ہماری اس بہن کو زندگی کے تمام برکتیں، رحمتیں، فضل اور احسان مہربانی فرمانا. بالخصوص جن ہماری بہنوں نے، ہماری بہت ہی پیاری بہن ہماری ویمن لیگ کی جو سردار ہیں، ضلع اٹک کی امیر ہیں خالدہ صاحبہ، مولا کائنات، انہوں نے، ہمارے اسد بھائی نے، ملک اسد خان صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے سب کو اجر عظیم نصیب فرمانا، سب کو برکتیں، رحمتیں، فضل اور احسان مہربانی فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.